بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اسی وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرو تو کیا وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے، اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو اپنے آپ کو اس چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لعین ان کو ناجائز وسوسوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، لعین، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ خدا کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا، عیسیٰ، تم تو مردے کو زندہ کرتے ہو اور تم غیب کی باتیں جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعین، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا مستجاب الدعوات بندہ ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے علم دیتا ہے، خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کی جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لشکر سمیت اپنی دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے ایک قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورہ نصر کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مبارک نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا، رکوع کیا اور سجدے میں گر گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ ایک دوست نے قاری کو خواب میں دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ کس وجہ سے یہ مقام عطا کیا گیا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک گنہگار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر بہت کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں ایک سلطان کو میری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے میں نے آج تجھ پر رحم کر رہا ہوں اور میں تجھے بلند مقام عطا کرتا ہوں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا کوچک میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور انسانوں کی ایک بھاری تعداد قیام پذیر تھی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور بہت ظالم تھے، ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے تھے۔ پہلے شہر نے ان کی تقدیر کی تو ان کی تقویت کے لیے تیسرے نبی کو وہاں بھیجا گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستے کی دعوت دی اور شہر کے گوشے گوشے میں انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی میعاد اور یوم قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خداوندی سے خبردار کیا۔ اہل شہر بڑے بدبخت تھے۔ 3 انبیاء کی تبلیغ کا ان پر کوئی نہیں اثر ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو پکڑ کر سخت سزائیں دی، اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کو پکڑ کر ان کی گردن میں سوراخ کر کے رسیاں ڈالی گئیں، اور شہر کے ظالم لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ انبیاء پر ایمان لایا تھا لیکن اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا، چھپا کے رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑھئی کا کام کرتا تھا اور اسے جو مزدوری ملتی تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس کا پہلا حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تھا
اور دوسرا حصہ غریب اور مسکینوں کو بانٹتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کسی کی شفاعت مجھے فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے کو خدائی رحمان بنا لوں؟ حالانکہ اگر اللہ کی ذات مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ذات بھی مجھے فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے تو مجھے کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگ ان کی یہ بات نہ مانے اور خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر ان کا گلا دبا کر قتل کر دیا گیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایت کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کی اور سوراخ میں رسی ڈالے اور اسی سولے پر چڑھا دیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے پہلے انبیاء دکھائی دیے تو اس نے آخری الفاظ کہا، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، تم گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی اجر ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی اس کے بدن سے نکلی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ حبیب النجار کو شہادت کی موت مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ایک پیارا سا نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔